السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے جس قدر مساوات، برابری اور ایکوالٹی کا حکم دیا ہے، اتنا کسی بھی مذہب نے حکم نہیں دیا ہے، نہ ہی درس دیا ہے اور نہ ہی اس کی تعلیم دی ہے۔ مذہب اسلام نے نہ صرف یہ کہ تعلیم دی ہے بلکہ اس کی مثال بھی پیش کی ہے اور سبق بھی دیا ہے اور نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے موقع پر چونکہ سواریاں کم تھیں، اونٹ بہت تھوڑے تھے، ایک ایک اونٹ 3 لوگوں کے حصے میں آ رہا تھا، اور ترتیب یہ تھی کہ 2 آدمی سوار ہو کر چلیں گے اور 1 آدمی پیدل چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی ترتیب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ لوگ سوار ہوتے تو حضور پیدل چلتے تھے، اور حضور سوار ہوتے ان کے ساتھ کوئی اور ایک ہوتا تو دوسرے ساتھی وہ پیدل چلتے تھے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہی صحابہ کرام اپنی جان اور مال نچھاور کرنے والے تھے، ان پر فدا کرنے والے تھے، تو انہوں نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلیں اور ہم سواری پر سوار ہو کر چلیں؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس موقع پر برابری کی اور مساوات کی تعلیم دینا چاہتے تھے، سبق دینا چاہتے تھے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو واقعہ ہماری زبان پر مشہور ہے، ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت عمر اور ان کا جو غلام تھا، غلام سواری پر تو حضرت عمر پیدل چل رہے تھے، یہ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اگر یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیش نہ ہوتا تو یہ واقعہ بھی تاریخ کے پنوں پر نظر نہ آتا۔ تو یہ اسی مساوات کا اور اسی برابری کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو دیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور مساوات کا اور برابری کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عالم اور ایک جاہل، ایک قابل اور ایک ناقابل، ایک باکار اور ایک ناکارہ یہ برابر ہو جائیں، بلکہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو شرعی طور پر، قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو ایک عالم کو حاصل ہیں اور ایک قابل کو حاصل ہیں، وہ ایک ناقابل کو بھی حاصل ہوں گے۔ تو قانونی طور پر جو حق ایک آدمی کو حاصل ہے، ایک انسان کو حاصل ہے، تو دوسرے کو بھی وہی قانون حاصل ہوگا۔ حیثیت سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے کہ عالم اور جاہل کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی، لیکن ہر ایک کو حق برابر کا ملے گا۔ یہ مذہب اسلام نے تعلیم بھی دی ہے اور اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کے اپنی خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر بازار میں گئے ہیں، اور اس نیت سے گئے ہیں کہ بازار جا کر اپنے لیے بھی اور غلام کے لیے بھی کپڑے خریدیں گے۔ چنانچہ غلام سے کہہ دیا کہ جا کر کپڑے خرید لو۔ چنانچہ غلام نے کچھ تو بہت قیمتی کپڑے خریدے اور کچھ سستے کپڑے خریدے۔ تو جب وہ کپڑے لے کر آیا ہے، درزی کے پاس پہنچے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو قیمتی کپڑے ہیں یہ غلام کے لیے بنا دو، اور جو سستے کپڑے ہیں وہ میرے لیے آپ بنا دیجئے۔ تو غلام کہتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ کو یہ اچھے کپڑے بنوانے چاہیے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، اور اچھے کپڑے آپ پر جچیں گے، تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو جیسے چاہوں ویسے پہن سکتا ہوں۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ وقت کا امیر المؤمنین بادشاہوں والے کپڑے غلاموں کو پہنا رہا ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر صف بندی ہو رہی تھی، لائن سیدھی کی جا رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر سب کو برابر کر رہے تھے، تو اس وقت میں ایک صحابی تھے، آپ نے ان کو چھڑی لگا کر ان کو صف میں برابر کر دیا۔ تو وہ صحابی حضور سے آ کر کہتے ہیں، حضور مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ یہ کہا کہ میں بدلہ دینے کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے جب مجھے وہ چھڑی لگائی تھی اس وقت میں میرے بدن پر کرتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کرتا اتار دیا اور یہ کہا کہ اپنا بدلہ آپ لے سکتے ہو۔ چنانچہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چومنے لگے، اور حضور سے فرمایا کہ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں آپ کے جسم مبارک کو چوم کر اس دنیا سے جاؤں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان صحابی کا مقصد چاہے کچھ بھی ہو، لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ فخر موجودات سید الکائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینے کے لیے بخوشی ایک چھوٹے سے امتی اور چھوٹے سے صحابی کے لیے بدلہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت اور پیاری مثال ہے جو اسلام نے ہمارے لیے پیش کی ہے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ آپ سنتے چلیں، جبلہ ابن اہم جو غسان کا بادشاہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ اسلام میں داخل ہوا۔
عہد فاروقی میں اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ چونکہ بادشاہ تھا، بادشاہانہ لباس پہنا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ جب طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو اس کا لباس جو فاخرانہ لباس تھا اور بہت قیمتی لباس تھا، وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو پیچھے سے ایک بدو کا قدم اس کے کپڑوں پر پڑ گیا، تو اس نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بدو، ایک گاؤں کا بالکل سیدھا سادہ آدمی اللہ کی یاد میں مست ہو کر طواف کر رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اور زیادہ غصہ آیا کہ مجھ جیسے بادشاہ کے کپڑوں پر اس کے پیر پڑ چکے ہیں۔ تو اس نے غصے میں اس بدو کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک تھپڑ مار دیا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اس بدو نے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ اس بادشاہ نے اور شہزادے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے انصاف دلائیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے جبلہ ابن اہم کو بلایا اور اس سے دریافت کیا، تو اس نے اقرار کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں، حکمراں ہوں، تو مجھے کم از کم اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں ایک غریب کو تھپڑ مار دوں۔ اگر میں نے مار دیا ہے تو اس میں نے کیا ظلم کیا ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مار سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر فرمایا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، یا تو اس کو بدلہ دو یا اس کو رضامند کر لو، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو رضامند کر لو اور یہ مقدمہ واپس لے لیں، تب آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس غسان کے بادشاہ کے نزدیک اسلام کی سب سے کمی اس کو یہ نظر آتی تھی کہ وہ اسلام ایک بادشاہ کو اور ایک بدو کو برابر کی حیثیت دیتا ہے، برابر کا حق دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجیے، میں اس بارے میں غور کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کو ایک دن کی مہلت دے گئی، تو وہ راتوں رات اس ملک سے بھاگ گیا اور اپنے علاقے میں چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اسلام جو ہے ایک بدو کو اور ایک گنوار کو اور دوسری طرف ایک حکومت کے شہزادے کو وہی حقوق دیتا ہے، دونوں کو برابر کا حق دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بھاگ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گیا۔ تو اسلام ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ کوفہ کا والی یعنی وائسرائے حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر اس وقت میں اندر کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ فلاں آدمی آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی کہ اندر بھیج دیا جائے۔ تو وہ آدمی جب حضرت عمر کے پاس پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے جو کی روٹی رکھی ہوئی ہے اور تھوڑا سا زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ جن ملکوں پر آپ قابض ہیں، جن ملکوں پر آپ حکومت کرتے ہیں، ان ملکوں میں بہت زیادہ غلہ پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، تو آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے ہیں، کیوں نہیں تناول فرماتے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے ان ملکوں میں اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان تک وہ غلہ پہنچ سکتا ہے اور ہر مسلمان گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے۔ وہ والی اور وہ عامل فرمانے لگے کہ اس کی کون گارنٹی لے سکتا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جواب دیا کہ حضرت عمر کیسے گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب تک کہ ہر مسلمان کو گیہوں کی روٹی نہ پہنچ جائے۔ تو کس قدر خوبصورتی کا مذہب ہے اور مساوات کا مذہب ہے کہ جو سب کو برابری کا حق دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک مرتبہ بحرین سے کچھ مشک آئی اور مشک تولنے کی ضرورت تھی کہ مشک کتنا ہے۔ حضرت عمر اس کو تلوانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ میں اس کو تول دوں، میں وزن کر کے آپ کو بتا دوں، تو حضرت عمر نے منع فرما دیا، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ کو اٹھا کر ترازو کے پلے میں رکھو اور پھر اپنے ہاتھوں کو یوں کرو، یعنی اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے گھر میں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ خوشبو پہنچ جائے گی اور یہ میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اسلام نے ہمیں مساوات کا اور برابری کا حق دیا ہے اور ہر ایک انسان کو حق دیا ہے، اور یہی اسلام کی ہی خوبصورتی ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں یہ برابری کا اس طریقے سے حق نہیں دیا گیا ہے۔